بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع خاص، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ چلیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آخر انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس مقصد سے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ فرمان ہے اللہ کا سورہ زاریات میں۔ عبادت کے معنی ہیں پرستش کرنا۔ کسی بندے کی پہچان یہی ہے کہ وہ پرستش کرے۔ کس کی؟ اپنے آقا کی۔ اور یہ آقا کون ہے؟ وہی ہے جس نے اپنے بندے کو پیدا کیا۔ جب غلام ہے تو بادشاہ بھی ہوگا، لازم ہے۔ بندگی کے معنی ہی پرستش کرنے کے ہیں۔ اچھا، تو پرستش کے معنی کیا ہیں؟ پھر چلیے اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ کیا ہے پرستش کرنا؟ اسے جاننا، اسے پہچاننا۔ سوچو، جانے بغیر پرستش ممکن ہے؟ کیا انسان بنا جانے پرستش کر سکتا ہے بھلا؟ اللہ کی عبادت اللہ کو جاننا ہی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو گویا ہمیں اس نے اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا ہے۔ حدیث قدسی تو سنی ہی ہوگی آپ نے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، یہی سبب ہے کہ میں نے یہ تمام کائنات تخلیق کی۔ لیکن کسی کو بھی یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے؟ تو بھائیو، یہی تو ہے وہ مسئلہ۔ آخر یہی ہے مسئلہ کہ جانا کیسے جائے اسے۔ تو گویا فن کو دیکھ کر فنکار کو پہچانا جاتا ہے۔ کوئی فنکار اگر خود کو پہچانا نہ جانا چاہے تو کیا وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا؟ نہیں۔ تو اس کا فن کیا ہے؟ انسان کو مخاطب کرتا ہے، اپنی تخلیق کو۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ حق تعالیٰ کا مخاطب انسان ہے۔ مطلب یہ کہ انسان محض ایک لفظ نہیں بلکہ کائنات کا ایک حقیقی مرکز و محور ہے۔ ذرا غور تو کرو، آغاز سے اب تک کا سفر، سب سے پہلے وہ غارہ تھا۔ یہ غارہ کیا ہوتا ہے؟ مٹھی بھر مٹی اور مٹھی بھر پانی۔ اس کے بعد اسے 7 مرحلوں سے گزارا گیا، یہاں تک کہ گوشت اور ہڈی بن گیا۔ یعنی اس کی راہ کا بھی علم ہے اور منزل کا بھی۔ تو آخر کیوں اللہ نے انسان پر اپنی تخلیق مکمل کر دی؟ تاکہ انسان اسے جان پائے۔ بادشاہ کو جاننے اور اس کی پرستش کرنے کے لیے، اس کا بندہ بننے کے لیے ہی اللہ نے اپنی تخلیق کو انسان پر مکمل کر دیا۔ اچھا، تو اسے جان لینے سے کیا ہوگا؟ آخر کیا ہوگا اسے جان لینے سے؟ تو سنیں، اسے جاننے والا اپنے آپ کو بھی جان لے گا، اور خود کو پہچان لیا تو سمجھو اللہ کو جان لیا۔ بزرگ کہتے ہیں، نفس کو جاننے والا رب کو پہچان لیتا ہے۔ تو یقیناً رب کو جو جانتا ہوگا وہ نفس کو بھی پہچانتا ہوگا۔ تو چونکہ
اللہ نے مخاطب کرنے کے لیے بنایا ہے انسان کو، لہٰذا گارے سے اس نے انسان کی صورت بنائی تاکہ انسان خود کو پہچانے اور اپنے نفس کو بھی پہچانے۔ ہاں، جب اپنے نفس کو پہچانے گا تو یوں اپنے رب کو بھی پہچانے گا۔ اور یہ ایک ساتھ بنایا تو حیوان کو آگ میں سے بنایا، کسی کو پانی میں بنایا، کسی کو ہوا میں بنایا اور کسی کو مٹی کے نیچے چھپا ہوا بنایا۔ الغرض زمین و آسمان میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ بنایا اس نے۔ یہی سبب ہے جو وہ کہتا ہے یا ایہا الناس۔ جو مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، انہیں کیا یہ عظیم الشان آیات نظر نہیں آتی؟ کیوں ہم اسے قرآن کا انکار نہ سمجھیں؟ مختصر کہوں تو کیونکہ اس نے انسان بنایا اور اسے مخاطب بھی کیا، لہٰذا انسان کو خود کی پہچان کرنے سے ہی خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔